معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ چوہا کس قسم کا فسادی جانور ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اس کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ رات کو سونے لگو تو اپنا چراغ اور دیا وغیرہ بجھا دیا کرو، اور یہ کس قوم کی مسخ شدہ شکل ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کا جھوٹا کھانے سے کون سا مرض پیدا ہوتا ہے، اور ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم چوہوں کو ختم کر سکتے ہیں یا اپنے گھروں سے ان کو بھگا سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص چوہے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ معزز دوستو، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین محترم، ماہرین حیوانات نے چوہوں کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان چوہوں کی بات کریں گے جو عام طور پر گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ چوہے سے بڑھ کر کوئی بھی فسادی جانور نہیں ہے۔ چوہا نہ کسی چھوٹے کو بخشتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے کو۔ چوہے کے سامنے جو کچھ بھی آتا ہے یہ اس کو تلف کر دیتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ چوہے کے فسادی ہونے کی ایک مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جب کسی ایسی تیل کی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے منہ کی رسائی نہیں ہوتی تو یہ اس میں اپنی دم ڈال دیتا ہے اور اپنی دم کو تر کر کے اس کو چوس لیتا ہے، اور پھر اس طرح یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے فسادی ہونے پر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے، خواہ آپ احرام کی صورت میں ہوں یا حرم شریف میں ہوں یا احرام کے بغیر ہوں، ہر حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ اور بچھو وغیرہ کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ چوہا جس طرح فاسق اور فسادی جانور ہوتا ہے اسی طرح سانپ اور بچھو وغیرہ بھی فاسق اور فسادی جانور ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی، اسی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں جزیر بن ابی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ چوہے کو فاسق کیوں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا۔ اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصلی پر، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ڈال دیا، جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدر ایک درہم جل گیا۔ اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھا لی۔ ایک لونڈی چوہے کو جھڑکنے لگی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ چوہا وہ بتی لے کر اس مصلی پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے لا کر ڈال دیا، جس سے مصلی بقدر ایک درہم جل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان ان جیسوں کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تاکہ تم کو جلا دے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فاسق چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں اپنی کشتی کو تیار فرمایا، اور اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ تھی اور چوڑائی 50 ہاتھ اور بلندی 30 ہاتھ تھی، اور اس میں آپ علیہ السلام نے 3 منزلیں بنائی تھیں۔ نیچے کی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا، اور درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چوپائے تھے، اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے متابعین اور سامان ضروریات کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لید وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا
کہ ہاتھی کی دم کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سوری برآمد ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسی کو کاٹنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلّا اور ایک بلی نکلی اور انہوں نے چوہے پر حملہ کر کے اس کو رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ معزز دوستو، اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چوہا فسادی جانور ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کو بھی کاٹنا چاہا۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین محترم، بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی، کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا کیا انجام ہوا، بس اس مقام پر صرف چوہے نظر آتے تھے، اور ان چوہوں کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تو اس کو نہیں پیتے تھے، مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تھے تو اس کو پی لیتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا، اس لیے ان چوہوں نے اونٹنی کے دودھ کو نہ پیا اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل کی قوم کی مسخ شدہ شکل ہیں۔ ناظرین محترم، امام حاکم اور امام بہقی نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور ہر یہودی اور نصرانی اور ہر ملت کا پیروکار اسلام قبول کر لے گا اور چوہا بلی سے اور بکری بھیڑیے سے معمور ہو جائے، یعنی کہ امن والے ہو جائیں، اور چوہا تھیلے کاٹنا چھوڑ جائے اور تمام بہمی عداوتیں ختم ہو جائیں، تو یہ وقت ہوگا کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ ناظرین محترم، چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ چوہے کا گوشت حرام ہے اور ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور چوہوں کو گوشت کھانے سے نسیان یعنی کہ بھول جانے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت مامونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر کر مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور بقیہ گھی کو استعمال کر لو، اور اگر بہنے والی چیز مثلا سرکہ، روغن، زیتون، دودھ اور شہد وغیرہ میں اگر کوئی مردار گر کر مر جائے تو بلا اتفاق ان کا کھانا ناجائز ہے، البتہ اس ناپاک گھی یا تیل کو چراغ میں استعمال کرنے کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہم چوہوں کو اپنے گھروں سے کس طرح بھگا سکتے ہیں یا ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر آٹے میں کبوتر کی ویٹ ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دی جائے تو جو چوہا اس کو سونگھے گا وہ مر جائے گا۔ اگر اونٹ کی پڈلی کی ہڈی کو باریک کوٹ کر پانی میں حل کر لیا جائے اور وہ پانی چوہوں کے بلوں میں ڈال دیا جائے تو سب چوہے مر جائیں گے۔ اگر چوہے کو پکڑ کر اس کی دم کاٹ کر گھر کے بیچ میں دبا دی جائے تو جب تک وہ دم دبی رہے گی اس گھر میں چوہے نہیں آئیں گے۔ ناظرین گرامی، اور چوہے کو اپنے خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے چوہے کو خواب میں دیکھنا فاسقہ عورت کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہوں کو فاسق قرار دیا ہے۔ کبھی اس کی تعبیر نوحہ کرنے والی ملعون یہودی عورت سے بھی دی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر چور نقب زن سے دی جاتی ہے، اور کبھی چوہے کو خواب میں دیکھنا رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جو شخص خواب میں اپنے گھر میں چوہے دیکھے تو اس کا رزق بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ چوہے اسی گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں رزق زیادہ ہوتا ہے، اور جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ چوہے اس کے گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر سے خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔